بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین کرام، ایک بلبیر سنگھ صاحب تھے جو آج ماسٹر محمد عامر بنے ہوئے ہیں۔ ماسٹر محمد عامر صاحب اپنے قبول اسلام کی داستان سناتے ہوئے بتاتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ میرا تعلق ہریانہ کے پانی پت ضلع کے گاؤں سے ہے۔ میری پیدائش 6 دسمبر 1970 کو ایک راجپوت گھرانے ہوئی۔ میرے والد صاحب اچھے کسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور انسانیت دوستی ان کا مذہب تھا۔ کسی پر کسی طرح کے ظلم سے انہیں سخت چڑ تھی۔ سن 47 کے فسادات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ بہت دکھ کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور مسلمانوں کے قتل عام کو ملک پر بڑا داغ سمجھتے تھے۔ بچے کچھ مسلمانوں کو بچانے میں وہ بہت مدد کرتے تھے۔ اپنے اسکول میں مسلمان بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھتے تھے۔ میرا پیدائشی نام بلبیر سنگھ ہے۔ اپنے گاؤں کے اسکول سے میں نے ہائی اسکول کر کے انٹرمیڈیٹ میں پانی پت میں داخلہ لیا۔ پانی پت شاید بمبئی کے بعد شیو سینا کا سب سے مضبوط گڑھ ہے۔ خاص طور پر جوان طبقہ اور اسکول کے لوگ شیو سینا میں بہت لگے ہوئے ہیں۔ وہاں میری دوستی کچھ شیو سینکوں سے ہو گئی اور میں نے پانی پت شاخا میں نام لکھا لیا۔ پانی پت کے اتہاس کے حوالے سے وہاں نوجوانوں میں مسلمانوں خاص طور پر بابر اور دوسرے مسلمان بادشاہوں کے خلاف بڑی نفرت کھولی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب کو جب میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں شیو سینا میں شامل ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے مجھے اتہاس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بابر خاص طور پر اور انگریز کی اور اورنگزیب کی حکومت کے انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کی عمدہ سلوک کے قصے سنائے اور مجھے بتانے کی کوشش کی کہ انگریزوں نے غلط تاریخ ہمیں لڑانے کے لیے اور دیش کو کمزور کرنے کے لیے گھڑ کر تیار کی ہے۔ انہوں نے 1947 کے ظلم اور قتل و غارت کے قصوں کے حوالے سے مجھے شیو سینا سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ 1990 میں اڈوانی جی کی رتھ یاترا میں مجھے پانی پت کے پروگرام کی خاصی بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ رتھ یاترا میں اس ذمہ داروں نے ہمارے روئے روئے میں مسلم نفرت کی آگ بھر دی۔ میں نے شیواجی کی سوگند کھائی، کوئی کچھ بھی کرے میں اکیلے جا کر رام مندر پر سے اس ظالمانہ ڈھانچے کو گرا دوں گا۔ اس یاترا میں میری کارکردگی کی وجہ سے مجھے شیو سینا ون کا نائب صدر بنایا گیا۔ میں اپنے نوجوان ٹیم کو لے کر 30 اکتوبر کو ایودھیا گیا۔ راستے میں ہمیں پولیس نے فیض آباد میں روک دیا۔ میں اور میرے کچھ ساتھی کسی طرح بچ بچا کر پھر بھی ایودھیا پہنچ گئے، مگر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے گولی چل چکی تھی اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں بابری مسجد کے پاس نہ پہنچ سکا۔ میری نفرت کی آگ اس سے اور بڑھتی۔ میں اپنے ساتھیوں سے بار بار کہتا تھا کہ اس جیون سے مرنا بہتر ہے۔ رام کے دیش میں عرب لٹیرے کی وجہ سے رام کے بھگتوں پر رام جنم بھومی میں گولی چلائی جائے، یہ کیسا انیا ہے۔ مجھے بہت غصہ تھا، جی چاہتا تھا کہ لکھنؤ جا کر ملائم سنگھ کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں۔ ملک میں فسادات چلتے رہے اور میں اس کے انتظار میں بے چین تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں بابری مسجد کو اپنے ہاتھوں سے گرا دوں۔ ایک ایک دن کر کے وہ منحوس دن قریب آیا جس سے میں اس وقت خوشی کا دن سمجھتا تھا۔ میں اپنے کچھ جذباتی ساتھیوں کے ساتھ 1 دسمبر 1992 کو کچھ دن پہلے ہی ایودھیا پہنچ گیا۔ میرے ساتھ سونی پت کے پاس جاٹوں کے گاؤں کے ایک نوجوان یوگیندر پال بھی تھا۔ وہ میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس کے والد ایک بڑے زمیندار تھے، وہ بھی بڑے انسان دوست آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے اکیلے بیٹے کو ایودھیا جانے سے بہت روکا۔ اس کے تایا بھی بہت بگڑے مگر وہ روکا نہیں۔
हम लोग 6 दिसंबर 1992 से पहले की रात में बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच गए और हमने बाबरी मस्जिद के सामने कुछ मुसलमानों के घरों की छतों पर आग बुझाई। मुझे बार बार ख्याल होता था कहीं 30 अक्टूबर की तरह आज भी हम इस शुभ काम से रुक न जाए। कई बार ख्याल आया कि लीडर न जाने क्या करे, हमें खुद जाकर कार सेवा शुरू कर देनी चाहिए, मगर हमारे संचालक ने रोका और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कहा। उमा भारती ने भाषण दिया और कर सेवकों में आग भर दी। मैं भाषण सुनते सुनते मकान की छत से उतरकर कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद की छत पर चढ़ गया। योगेंद्र भी मेरे साथ था। जैसे ही उमा भारती ने नारा लगाया, धक्का एक और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, बस मेरी मुरादों के पूरा होने का वक्त आ गया और मैंने बीच वाले गुंबद पर कुदाल चलाई और भगवान राम की जय के जोर जोर से नारे लगाए। देखते देखते मस्जिद गिर गई। मस्जिद गिरने से पहले हम लोग नीचे उतर आए। हम लोग बहुत खुश थे। रामलीला के लगाए जाने के बाद उसके सामने माथा टेक कर हम लोग खुशी खुशी घर वापिस आए और बाबरी मस्जिद की 2 ईंटें अपने साथ लाए जो मैंने खुश खुश पानीपत के साथी को दिखाई। तो लोग मेरी पीठ ठोकते थे। शिवसेना के दफ्तर में उनकी रख दी गई और एक जलसा किया गया। सब लोगों ने भाषण में फख्र से मेरा जिक्र किया कि हमें गर्व है कि पानीपत के नौजवान शिव सैनिक ने सबसे पहले राम भक्ति में कुदाल चलाई। मैंने घर में भी खुशी खुशी सबको बताया। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए और गहरे दुख का इजहार किया और मुझसे साफ कह दिया कि अब तो इस घर में तू और मैं नहीं रह सकते। अगर तू रहेगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो तू हमारे घर से चला जा। मालिक के घर ढाने वाले की मैं सूरत देखना नहीं चाहता। मेरी मौत तक कभी तू सूरत में दिखाना। मुझे इसका डर नहीं था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की और पानीपत में जो सम्मान मिला है वो बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये देश ऐसे जालिमों की वजह से बर्बाद हो जाएगा और गुस्से में घर से जाने लगे। मैंने मौके को भांपा और कहा आप घर से न जाइए, मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहता जहाँ राम मंदिर भगत को जालिम समझा जाता। और मैं घर छोड़कर आ गया और पानीपत में रहने लगा। मेरे दोस्त योगेंद्र ने बाबरी मस्जिद ईंटें लाकर रखी और माइक से ऐलान किया कि राम मंदिर पर बने जालिमाना ढांचे की ईंटें सौभाग्य सवारी तकदीर में आ गई हैं। सब हिंदू भाई आकर इन पर मूत्र दान करें, यानी पेशाब करें। फिर क्या था, भीड़ लग गई। हर कोई आता और ईंटों पर हकारत से पेशाब करता था। मस्जिद के मालिक को अपनी चांद दिखानी थी। इस वाक़े के 4-5 रोज बाद ही योगेंद्र का दिमाग खराब हो गया। पागल होकर वो नंगा रहने लगा। सारे कपड़े उतारता था। वो इज्जत वाले जमींदार चौधरी का इकलौता बेटा था। इस पागलपन में वो बार बार अपनी माँ के कपड़े उतार कर उससे मुंह काला करने को कहता। बार बार इस गंदे जज्बे से उसको रपट जाता। उसके वालिद बहुत परेशान हुए। बहुत से सियाने और मुल्ला लोगों को दिखाया। बार बार मालिक से माफी मांगते, दान करते, मगर उसकी हालत और बिगड़ती गई। एक रोज बाहर थे तो उसने अपनी माँ के साथ गंदी हरकत करनी चाहिए। माँ ने शोर बचा दिया। महल्ले वाले आए तो जान बची। उसको जंजीर बांध दिया गया। योगेंद्र के वालिद इज्जत वाले आदमी थे। उन्होंने उसको गोली मारने का इरादा कर लिया। किसी ने बताया कि यहाँ सोनीपत में ईदगाह में एक मदरसा है और बड़े मौलाना साहब आते हैं। आपको एक उनसे आप एक दफा उनसे मिल लें। अगर वहाँ पे हल ना हो तो फिर जो चाहे करे। वो सोनीपत गए। मालूम हुआ कि मौलाना साहब तो यहाँ 1 तारीख को आते हैं और परसों 1 जनवरी को आकर 2 गायब की सभा को जा चुके हैं। चौधरी साहब बहुत मायूस हुए और किसी झाड़ फूक करने वाले से मालूम किया। मालूम हुआ कि मदरसे के जिम्मेदार कारी साहब ये काम करते हैं। तो अगर वो भी मौलाना साहब को सफर पर लेकर गए। ईदगाह में एक दुकानदार ने उन्हें मौलाना साहब का दही का पता बताया और यही बताया कि परसों बुध के रोज मौलाना साहब ने बवाना में आने का वादा किया है। वो लड़के को जंजीर बांधकर बवाना के इमाम साहब के पास ले गए। मौलाना करीम सिद्दीकी साहब के मुरीद थे और बहुत जमाने से उनसे बवाना के लिए तारीफ लेना चाहते थे।
مولانا صاحب ہر بار سے معذرت کر لیتے تھے. اس بار انہوں نے ادھر کے دورے کا وعدہ کر لیا تھا. بوانا کے امام صاحب نے بتایا کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے 6 دسمبر سے پہلے ہریانہ کے بہت سے امام اور استاد یہاں سے یو پی اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اور ان میں بعض 1 مہینے تک نہیں آئے. اس لیے مولانا محمد کریم صدیقی صاحب نے 1 تاریخ کو اسی سبجیکٹ پر تقریر کی اور بہت زور دے کے یہ بات کہی کہ مسلمانوں نے ان غیر مسلم بھائیوں کو گرداوت دی ہوتی اور اسلام اللہ کا انہدام، اسلام اللہ اور مسجد اس سے پیغام کا تعارف کرایا ہوتا تو ایسے واقعات پیش نہ آتے. انہوں نے کہا کہ بابری مسجد انہدام حادثے کی طرح ایک طرح کا مسلمان بھی ذمہ دار ہے. اگر اب بھی ہمیں ہوش آ جائے اور ہم دعوت حق ادا کرنے لگے تو یہ مسجد گرانے والے مسجدیں بنانے اور آباد کرنے والے بن سکتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. یوگیندر کے والد چودھری رگھوبیر سنگھ جب بوانا کے امام کے پاس پہنچے تو ان پر اس وقت مولانا کلیم صاحب کی تقریر کا بڑا اثر تھا. انہوں نے چودھری صاحب سے کہا کہ میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا مگر اب ہمارے حضرت نے ہمیں اس کام سے روک دیا ہے کیونکہ اس پیشے میں جھوٹ اور عورتوں سے ملنا ہوتا ہے اور اس لڑکے پر کوئی اثر یا جادو وغیرہ نہیں بلکہ مالک کا عذاب ہے. آپ کے لیے ایک موقع ہے. ہمارے بڑے مولانا صاحب پرسوں بدھ کے روز دوپہر کو جا رہے ہیں. آپ ان کے سامنے بات رکھیں. آپ کا بیٹا ہمیں امید ہے ٹھیک ہو جائے گا مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو مسلمان ہونا پڑے گا. چودھری صاحب نے کہا میرے چچا، چودھری صاحب نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے میں سب کچھ کرنے تیار ہوں. تیسرے روز بدھ تھا. چودھری رگھوبیر سنگھ یوگیندر کو لے کر صبح 8 بجے پہنچ گئے. دوپہر کو ظہر سے پہلے مولانا محمد کریم صدیقی صاحب آئے. یوگیندر زنجیر میں بدھا ننگ دھڑنگ بیٹھا تھا. چودھری صاحب روتے ہوئے مولوی صاحب کے قدموں میں گر گئے اور بولے مولوی صاحب میں نے اس کمینے کو بہت روکا مگر یہ پانی پر ایک سر پھیرے کے چکر میں آ گیا. مولانا صاحب نے ان سے سر اٹھانے کے لیے کہا اور پورا واقعہ سنا. انہوں نے چودھری صاحب سے کہا کہ سارے سنسار کو چلانے والے سرو شکتیمان اللہ کا گھر ڈا کر سے بڑا پاپ اور ظلم کیا ہے. یہ تو بہت کم ہے کہ اکیلے پر پڑی ہے. ہم بھی اس مالک کے بندے ہیں اور اس طرح سے اس بڑے گھنگور پاپ میں ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم نے مسجد گرانے والوں کو سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا. اب ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، بس یہ کہ آپ بھی اس مالک کے سامنے گر گڑائے اور क्षमा مانگے اور ہم بھی معافی مانگے. مولانا صاحب نے کہا کہ جب تک ہم مسجد میں پروگرام سے فارغ ہوں آپ اپنے دھیان کو مالک کی طرف لگا کر سچے دل سے معافی مانگے اور پرارتھنا کرے کہ مالک میری مشکل کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا. چودھری صاحب پھر مولوی صاحب کے قدموں میں گر گئے اور بولے میں جی اس لائق ہوتا تو دن کیوں دیکھتا. آپ مالک کے قریب ہیں، آپ بھی کچھ کریں. مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے ہیں، اب جو علاج میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو کرنا چاہیے. وہ راضی ہو گئے. مولانا صاحب مسجد میں گئے، نماز پڑھی، تھوڑی دیر تقریر کی اور دعا کی. مولانا صاحب نے سبھی لوگوں سے چودھری صاحب کی دعا کرنے کو کہا. پروگرام کے بعد مسجد میں ناشتہ ہوا. ناشتے سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو مالک کا کرم ہے کہ یوگیندر نے اپنے باپ کی پگڑی اتار کر اپنے ننگے جسم پر لپیٹ لی تھی اور ٹھیک ٹھاک اپنے والد سے بات کر رہا تھا. سب لوگ بہت خوش ہوئے. بوانا کے امام صاحب تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے چودھری صاحب کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور ڈرایا بھی کہ جس مالک نے اس کو اچھا کیا ہے اگر تم وعدے کے مطابق مسلمان نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ سے زیادہ پاگل ہو سکتا ہے. وہ تیار ہو گئے اور امام صاحب سے بولے مولانا صاحب میری 7 پشتے آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. میں آپ کا غلام ہوں، جہاں چاہے آپ مجھے بیچ سکتے ہیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ امام صاحب نے ان سے ٹھیک ہونے کا ایسا وعدہ لیا تھا تو انہوں نے امام صاحب کو سمجھایا کہ اس طرح کرنا احتیاط کے خلاف ہے. جب چودھری صاحب کو مسجد میں لے جانے لگے تو یوگیندر نے پوچھا آپ پتا جی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہوں گے.
یوگیندر نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ سے پہلے مسلمان ہونا ہے اور مجھے تو بابری مسجد دوبارہ بنوانی ہے۔ خوشی خوشی ان دونوں کو وضو کرایا اور کلمہ پڑھوایا گیا۔ چودھری رگھوبیر سنگھ کا محمد عثمان اور ان کے لڑکے یوگیندر پال کا محمد عمر نام رکھا گیا۔ خوشی خوشی وہ دونوں اپنے گاؤں پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے امام صاحب کو جا کر ملے۔ امام صاحب نے مسلمانوں کو بتا دیا، بات پورے علاقے میں پھیل گئی، ہندوؤں تک بات پہنچی تو 62 لوگوں کی میٹنگ ہوئی اور طے ہوا کہ ان دونوں کو رات میں قتل کر دیا جائے، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کا دھرم یہ لوگ خراب کریں گے۔ اس میٹنگ میں ایک مرتد بھی شریک تھا، اس نے امام صاحب کو بتا دیا۔ اللہ نے خیر کی اور ان دونوں کو راتوں رات گاؤں سے نکالا گیا۔ پھلک گیا اور کچھ دن بعد جماعت میں 40 دن کے لیے چلے گئے۔ یوگیندر نے پھر امیر صاحب کے مشورے سے 3 چیلے لگائے۔ بعد میں اس کی ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ محمد عمر کی شادی دہلی میں ایک اچھے مسلمان گھرانے میں ہو گئی اور وہ سب لوگ خوشی خوشی دہلی میں رہ رہے ہیں۔ گاؤں کا مکان اور زمین وغیرہ بیچ کر دہلی میں کارخانہ لگا لیا۔ چونکہ میرے قبول اسلام کی کہانی کو اس کہانی سے الگ کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں نے اس کا پہلا حصہ سنا دیا۔ اب آگے دوسرا حصہ سن لیجیے۔ 9 مارچ 1993 کو میرے والد کا ہارٹ فیل ہو کر انتقال ہو گیا۔ ان پر بابری مسجد کی مس ماری اور اس میں میری شرکت کا بڑا غم تھا۔ وہ میری ممی سے کہتے تھے کہ مالک نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے تو کم از کم ظلم سہنے والوں میں میرا نام آتا، ظلم کرنے والی قوموں میں ہمیں کیوں پیدا کیا؟ انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ میری ارتھی پر بلبیر نہ آنے پائے، میری ارتھی کو یا تو مٹی میں دبا دینا یا پانی میں بہا دینا، ظالم قوم کے رواج کے مطابق آگ مت لگانا، بلکہ ہندوؤں کے شمشان میں بھی ان کو نہ لے جانا۔ گھر والوں نے ان کی اچھا کے مطابق عمل کیا۔ 8 دن بعد مجھے ان کے انتقال کی خبر ہوئی، میرا دل بہت ٹوٹا۔ ان کے انتقال کے بعد بابری مسجد کا گرانا مجھے ظلم لگنے لگا اور مجھے اس پر فخر کے بجائے افسوس ہونے لگا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ میں گھر جاتا تو میری ممی میرے والد کے غم کو یاد کر کے رونے لگتی اور کہتی کہ ایسے دیوتا باپ کو تو نے ستا کر مار دیے، تو کیسا نیچ انسان ہے۔ میں نے گھر جانا بند کر دیا۔ جون 93 میں محمد عمر جماعت سے واپس آیا تو پانی پت میرے پاس آیا اور اپنی پوری کہانی سنائی۔ 2 مہینے سے میرا دل بھی خوف زدہ سا رہتا تھا، کوئی آسمانی آفت مجھ پر ڈال جائے۔ والد کا دکھ اور بابری مسجد کی مسواری دونوں کی وجہ سے ہر دل سرما سرما رہتا تھا۔ محمد عمر کی کہانی سن کر میں اور پریشان ہوا۔ عمر بھائی نے مجھ پر زور دیا کہ 23 جون کو سونی پت سے مولانا کلیم صدیقی صاحب کا پروگرام ہے، آپ اسے ضرور ملیں اور اچھا ہے کچھ دن ان کے ساتھ رہیں۔ میں نے پروگرام بنا لیا، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ عمر بھائی پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے مولوی صاحب سے میرے بارے میں پورا حال بتا دیا۔ میں گیا تو مولانا صاحب بڑی محبت سے ملے اور مجھ سے کہا آپ کی تحریک پر اس گناہ کر کے کرنے والے یوگیندر کے ساتھ مالک کے معاملہ کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے، اور اس دنیا میں وہ مالک سزا نہ بھی دے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے جیون یہ سزا ملے گی، اب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے آسمانی آفت سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب 2 روز کے سفر پر جا رہے تھے، میں نے 2 روز ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ 1 روز ہریانہ پھر دہلی اور خورجہ کا سفر تھا۔ 2 روز کے بعد سورت لوٹے۔ 2 روز کے بعد میں دل سے اسلام کے لیے آمد ہو چکا تھا۔ میں نے عمر بھائی سے اپنا خیال ظاہر کیا تو انہوں نے خوشی خوشی مولانا صاحب کو بتایا اور الحمدللہ میں نے 25 جون سن 93 کو ظہر کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ مولانا صاحب نے میرا نام محمد عامر رکھا۔ اسلام کے مطالعے اور نماز وغیرہ یاد کرنے کے لیے مجھے پلک رہنے کا مشورہ دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کے مجبوری کا ذکر نہیں کیا،
تو میرے لیے مکان کا انتظام کر دیا گیا. میں چند میں ادا کر رہا اور اپنی بیوی پر کام کرتا رہا. الحمدللہ 3 مہینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی. میں نے اپنی ماں سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوئی اور بولی کہ تیرے پتا کی آتما کو اسے شانتی ملے گی. وہ بھی اسی سال مسلمان ہو گئی. میں نے عمر بھائی سے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے بعد اس بڑے گناہ کی تلافی کے لیے ہم ویران مسجدوں کو آباد کرنے اور کچھ نئی مسجدیں بنانے کا بیڑا اٹھائے. ہم دونوں نے طے کیا کہ کام تقسیم کر لیں. میں تو ویران مسجدوں کو آباد کراؤں اور عمر بھائی نئی مسجدیں بنوانے کی کوشش کرے اور آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرے. ہم دونوں نے زندگی میں 100 مسجدیں بنانے اور 100 مسجدیں واگزار کرنے کا پروگرام بنایا ہے. الحمدللہ 6 دسمبر 2004 تک یہ پاپی ہریانہ، پنجاب، دہلی اور میرٹھ کیمپ کی 13 ویران اور مقبوضہ مسجدیں واگزار کرا کے آباد کرا چکا ہے. عمر بھائی مجھ سے آگے نکل گئے. وہ اب تک 20 مسجدیں نئی بنوا چکے ہیں اور 21ویں کی بنیاد رکھی ہے. ہم لوگوں نے یہ بھی طے کیا ہے کہ بابری مسجد کی مسماری کی ہر برسی پر 6 دسمبر کو ایک ویران مسجد میں نماز شروع کرانے ہیں اور عمر بھائی کو نئی مسجد کی بنیاد ضرور رکھنی ہے. الحمدللہ کوئی سال ناغا نہیں ہوا. البتہ 100 کا نشانہ ابھی بہت دور ہے. اس سال امید ہے کہ تعداد بڑھ جائے گی. 8 مسجدوں کی بات چل رہی ہے. امید ہے وہ آئندہ چند ماہ میں ضرور آباد ہو جائیں گی. عمر بھائی تو مجھ سے بہت آگے پہلے ہی ہیں اور اصل میں ہمارا کام بھی انہی کے حصے میں کہ مجھے اندھیرے سے نکالنے کا ذریعہ وہی بنے. آج کل میں ایک جونیئر ہائی اسکول چلا رہا ہوں جس میں اسلامی تعلیم کے ساتھ انگریزی میڈیم تعلیم کا نصب بھی ہے. میری والدہ کے علاوہ صرف ایک بڑے بھائی ہیں. ہماری بھابھی کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا. ان کی شادی میرے بعد ہوئی تھی. ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بچہ معذور سا ہے. ہماری بھابھی بڑی بھلی عورت تھی. بھائی صاحب کے ساتھ مثالی بیوی بن کر رہی. ان کے انتقال کے بعد بھائی بالکل ٹوٹ سے گئے تھے. میری بیوی نے بھابھی کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کی بڑی خدمت کی. میرے بڑے بھائی خود بہت شریف آدمی ہیں. وہ میری بیوی کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے. میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر میری طرف سے والد کو ہوئے صدمے کی بدولت وہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتے تھے. میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. میرے بچے بڑے ہیں اور بھائی مشکل حالات سے جھوج رہے ہیں. اگر میں تمہیں طلاق دے دوں اور عدت کے بعد بھائی تیار ہو جائے کہ مسلمان ہو کر تم سے شادی کر لے تو تم دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. پہلے تو اس نے بہت برا مانا مگر جب میں نے اس کو دل سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ راضی ہو گئی. میں نے بھائی کو سمجھایا کہ ان بچوں کی زندگی کے لیے اگر آپ مسلمان ہو جائیں اور میری بیوی سے شادی کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے اور کوئی اور ایسی عورت ملنا مشکل ہے جو ماں کی طرح ان بچوں کی پرورش کر سکے. وہ بھی شروع میں بہت برا مانے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا عقل سے جو بات صحیح ہے اس کے ماننے میں کیا حرج ہے. باہم مشورہ ہو گیا. میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزار کر بھائی کو کلمہ پڑھوایا اور اس سے اس کا نکاح کرایا. الحمدللہ بہت خوشی دونوں زندگی گزار رہے ہیں. میرے اور ان کے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں. مولانا صاحب کے مشورے سے میں نے بھی ایک نو مسلم عورت سے جو کافی معمر ہے شادی کر لی ہے. الحمدللہ خوشی ہم دونوں بھی رہ رہے ہیں. میری ہر مسلمان سے درخواست ہے کہ اپنے مقصد سے زندگی کو پہچانے اور اسلام کو انسانیت کی امانت سمجھ کر اس کو عام انسانوں تک پہنچانے کی فکر کرے. محض اسلام دشمنی کی وجہ سے لوگوں سے بدلے کا جذبہ نہ رکھے. میں یہ بات بالکل اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بابری مسجد کی مسماری میں شریک ہر ایک شیو سینک بجرنگ دلی اور ہر ہندو کو معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے, مسلمان کسے کہتے ہیں, قرآن کیا ہے, مسجد کیا چیز ہے, تو ان میں سے ہر ایک مسجد بنانے کی تو سوچ سکتا تھا, مسجد بنانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
میں یقین سے کہتا ہوں کہ بال ٹھاکرے جی، ونے کٹیار، اما بھارتی اور اشوک سنگل جیسے سرکردہ لوگوں کو بھی اگر اسلام کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ اسلام ہمارا بھی مذہب ہے اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے، تو ان میں سے ہر ایک اپنے خرچ سے بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کو سعادت سمجھے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسلمانوں کی دشمنی کے لیے مشہور ہیں، مگر 100 کروڑ ہندوؤں میں ایسے لوگ 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے۔ 1 لاکھ بھی سچی بات ہے کہ شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، 99 کروڑ 99 لاکھ تو میرے والد کی طرح ہیں جو انسانیت دوستی بلکہ اسلامی اصولوں کو دل سے پسند کرتے ہیں۔ میرے والد کیا فطرتاً مسلمان نہیں تھے، مگر مسلمانوں کے دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ کفر پر بڑھ گئے۔ میرے ساتھ اور میرے والد کے ساتھ مسلمانوں کا کتنا بڑا ظلم ہے، یہ بات سچی ہے کہ مجھ جیسے بابری مسجد کو بسوار کرنے والے سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، مگر مجھ سے بہت ہے تو ظالم تو وہ مسلمان ہیں جن کی دعوت کی غفلت کی وجہ سے میرے ایسے پیارے باپ دوزخ میں چلے گئے۔ مولانا کریم صدیقی صاحب سچ کہتے ہیں، ہم بابری مسجد ڈھانے والے بھی اسلام کو نہ جاننے اور مسلمانوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے انجانے میں ایسا ظلم کیا اور مسلمان جان بوجھ کر ان کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ مجھے جب اپنے والد کے کفر پر مرنے کا رات میں بھی خیال آتا ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے، ہفتوں نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے۔ کاش مسلمانوں کو اس درد کا احساس ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔